میں جب سے پیدا ہوئی تھی میں نے اپنے ماں باپ کو جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ ابا اکثر غصے میں اماں کو اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، اور جب اماں کو ہوش آتا تو وہ ہمیں عجیب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتیں اور پھر اچانک وہ سارا غصہ ہم پر نکال دیتیں۔ میں سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری ماں سخت گیر اور اذیت پسند عورت تھی۔ شاید ابا کے ظلم نے اس کو اس طرح کا بنا دیا تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سب بہن بھائیوں کو مارنے لگتی، جیسے ہم اس کی سگی اولاد نہیں ہیں اور وہ ہماری سگی ماں نہیں۔ جب کسی بہن بھائی سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی، اماں اسے جانوروں کی طرح پیٹنے لگتی۔ تب اس کے ہاتھ میں جو لگتا وہ یہ نہ دیکھتی کہ اس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی اور باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ کبھی کبھی میری اماں کہتی کہ کاش تم لوگوں کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی۔ پہلے میرے ماں باپ نے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا، کسی نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ میری طرف سے سبھی مر چکے ہیں، کوئی میرا کچھ نہیں لگتا۔ میں تو کبھی کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ ان لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اماں ایسی باتیں کرتیں اور ہم میں سے کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ہم سب سر جھکائے پلاسٹک کی چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ مجھ سے ایک چھوٹا میرا بھائی آرام آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے نوالا شیشے کا ہو۔ ابا گھر ہوتے تو سب کا کھانا کھانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ابا کہتے کہ ایسے نہیں، ایسے بیٹھ کر کھاؤ۔ اگر کھانا کھاتے کسی کی آواز آئی تو اچھے سے جان لو میرا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ ہم سب بہت ڈرتے تھے۔ میرا بھائی جو 9 سال کا تھا کہتا کہ ایک دن میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ ہمارا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا۔ ابا رکشہ چلاتے تھے، اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں پہلے ہی غربت کا راج تھا۔ جب ایک دن ہماری خالہ ہمارے گھر آئی، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ خالہ نے کہا کہ ہم کچھ دن آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اماں نے حکم جاری کر دیا کہ سب تمیز سے رہنا۔ ابا بھی خالہ خالو کی آمد سے بہت خوش تھے اور ان کے لیے کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی لے آئے، اور ہم بھی خوش ہو گئے کہ آج ہمیں بھی کھانے کو کچھ اچھا مل جائے گا۔ اماں ابا کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور ان سے پوچھنے لگیں کہ اصل بات بتاؤ جو ان کے آگے پیچھے گھومے جا رہے ہو۔ پہلے تو کبھی تم نے کسی کی اتنی خاطر مدارت نہیں کی۔ ابا نے کہا کہ وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی سالی سے بات کروں۔ اس کے شوہر کا بھائی باہر ہوتا ہے، اگر مجھے بھی یہ لوگ باہر بھیج دیں تو غربت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمارے 4 بچے ہیں، بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ کل کو بیٹیاں جوان ہوں گی، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ بس دعا کرو کہ کام بن جائے۔ ابا نے جیسے خالہ سے باتوں باتوں میں باہر جانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پر جیسے ہی صحیح ہوں گے ہم ضرور کچھ کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے بھی ہم یہاں خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں ہم بچہ گود لینا چاہتے ہیں۔ کسی اور کا لینے سے اچھا ہے کہ ہم نے سوچا کہ آپ سے بچہ لے لیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو۔ ابا بس سوچ میں پڑ گئے اور اماں کو اس بات پر ان پر بہت غصہ آیا۔ وہ کیوں اپنا بچہ دیں گی؟ کسی کو ہم بچہ بیچنے والے لگتے ہیں؟ پر ابا نے چپ کروا دیا۔ پھر ابا نے ہمارا چھوٹا بھائی جو 5 سال کا تھا ان کو دے دیا۔ میں روتی رہی، چھوٹو کو نہ دیں، وہ میرے بغیر نہیں رہے گا، اور کسی نے میری بات نہیں سنی اور وہ لوگ میرے چھوٹے بھائی کو لے کر چلے گئے اور ایک بھاری رقم ابا کے ہاتھ پر رکھ گئے تھے، جسے دیکھ کر ابا کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اماں بیٹھی رو رہی تھیں، چائے ہمیں کتنا ہی مارتی تھیں، پر اپنے بیٹے کے جانے کے بعد دکھی تھیں۔ ابا کو ہمارے معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ رقم لے کر گھر سے باہر نکل گئے، 2 دن تک گھر نہیں آئے اور اماں بھی اپنے کمرے میں بند رہتیں۔ ماں باپ کی عدم توجہ کی وجہ سے اب ہم سب بہن بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے بدتمیز ہو گئے تھے۔ بات بات پر ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے تھے۔ ہم اسکول جانے لگے تھے اور جب اسکول سے گھر آتے تو خالی برتن ہمیں منہ چڑھاتے۔ کبھی ہم بھوک کی وجہ سے رونے لگتے۔ ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو ہماری پرواہ نہیں تھی۔ بھائی ابھی چھوٹے تھے، پر اماں ان کو کہتی کہ تم لوگوں کا باپ تو عیاش ہے، اسے کیا پرواہ، تم لوگ گھر سے باہر نکلو، کام کاج کرو۔ ہم غریبوں کے نصیبوں میں پڑھائی لکھائی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ 7 سال کی عمر تھی جب میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ماں باپ ایسے تھے،
مجھے اسکول جانے کا بہت شوق تھا۔ میری ماں کو بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ ہماری پڑھائی لکھائی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ صبح اسکول جاتے وقت ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ اماں سوئی رہتی تھیں۔ اماں کو جگاتے تو وہ ہم سے لڑنا شروع کر دیتی یا پھر سیدھا ہی جوتا ہمیں مار دیتی۔ ہم میں سے کوئی بھی 7 یا 8 سال کی عمر سے پہلے اسکول نہیں گیا تھا۔ ہم سب باقی بچوں کی نسبت پیچھے رہ گئے تھے اور تھے بھی کونسین۔ ایک دن مجھے استاد نے کلاس سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اگر اسکول آنا ہے تو اپنا حلیہ درست کر کے آنا اور یونیفارم صاف ستھرا ہونا چاہیے اور بستے میں ہر چیز موجود ہو۔ اماں ابا سے کہو کہ تم لوگوں کو اچھے سے تیار کر کے بھیجا کریں۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تمہارے باقی بہن بھائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دوں۔ میری آنکھوں میں شدید توہین کے آنسو تھے اور ذلت ہم سب بہن بھائیوں کا مقدر بن گئی تھی۔ ہمارے ماں باپ کو ہماری دینی دنیاوی کسی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ باقی لوگوں کے بچے اتنے اچھے سے تیار ہو کر آتے، ان کی مائیں اتنا پیار کرتیں، اور میری ماں ایک سخت خاتون تھی جن کے دل میں ذرا بھی ہمارے لیے محبت نہیں تھی۔ وہ تو چھوٹے کو بھی بھول چکی تھیں جس کو گود دے دیا تھا۔ پتہ نہیں کیسا ہوگا، اسے کبھی ہمارا پتہ بھی چلے گا یا نہیں، پتہ ہی نہیں کبھی ملنے بھی آئے گا یا نہیں۔ میرا دل بہت خراب ہوتا اور میں روتی رہتی۔ مجھے سبھی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے لگی۔ ان کو تیار کر کے اسکول بھیجتی، اور ماں باپ میں سے کسی کو پتہ نہیں کون اسکول جاتا ہے کون اسکول نہیں جاتا۔ گھر سے بچے کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، ابا کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے سگے نہیں ہیں یا ہمیں کہیں سے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اب تو اماں بھی فجر کی نماز کے بعد گھر سے چلی جاتی اور رات گئے واپس آتی، اور ایک دن ہمارے اوپر قیامت برسی جب پتہ چلا کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ابا کو گئے 5 ماہ ہونے والے تھے، اور میری ماں کی وہی روٹین تھی۔ شام ہوتے ہی گھر سے باہر چلی جاتی اور رات کو گھر واپس آتی۔ میں اپنے بھائی بہن کو لے کر بیٹھی رہتی، ان کے سونے کے بعد سو جایا کرتی۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی اور میں اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت بھی اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ اپنی ماں سے پوچھوں کہ ہمارا قصور کیا ہے، کس بات کی ہمیں سزا دے رہی ہو، پر میں خاموش رہتی۔ میرے بہن بھائی مجھے آپا کہتے، جو بات ہوتی مجھے بتاتے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا۔ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی اور میں گھرداری سیکھ چکی تھی۔ ایک دن ہماری نانی گھر آئی۔ وہ اتنے سال کہاں رہی پتہ نہیں۔ ہمیں پیار کر رہی تھی، ہم سے مل رہی تھی۔ وہ نانی امی ہماری ماں کی دیوانہ وار منہ چوم رہی تھی۔ نانی امی نے کہا کہ تم نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ آج دیکھو اتنے سال بعد میں خود تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم اپنی بات کی بہت پکی نکلی ہو۔ میں سمجھی تھی کہ تم وہ باتیں بھولے پن میں بولی ہو، پر اتنے سال بیت گئے، ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں کبھی واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ سبھی رشتے ختم کر کے آ گئی، شہر تک بدل لیا اور کبھی کسی کو خبر تک نہیں دی۔ تیرا میرا رشتہ تو قیامت کے دن تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ تیرا باپ تجھے پکارتے پکارتے مٹی تلے سو گیا۔ تم اتنی پتھر دل تو نہیں تھی جو ہماری خبر بھی نہیں لی۔ ماں تیری راہ میں زندگی کاٹتی رہی اور تو کبھی ملنے ہی نہیں آئی۔ نانی خود بھی رو رہی تھی اور اماں کو بھی رلا رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہمارے اتنے رشتے دار ہیں اور میری ماں نے کبھی بتایا تک نہیں۔ خود سے دور تو رکھا ہی تھا، ننیحال سے بھی دور کر دیا۔ میری اماں نے کہا، کیا ابا وہ سب جان چکے تھے؟ نانی امی نے کہا، تمہاری شادی کے بعد انہیں ساری حقیقت پتہ چلی۔ وہ اس بات پر شرمندہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا۔ وہ اس تکلیف میں روتے رہے، کہتے کہ ایک بار میری بیٹی کو بلا لو، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پر تم ہمیں کہیں نہیں ملی، اور تیری راہ تکتے تکتے تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میرے ساتھ چلو، اپنے باپ کی قبر پر جا کر اس سے بات کرو، اس کی روح کو سکون مل جائے گا۔ میری ماں نے کہا کہ جو تکلیف میں نے کاٹی ہے، آپ لوگوں کی تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو قسم کھائی تھی، اس کو کبھی نہیں توڑ سکتی، نہ ہی مجھے کسی سے ملنا ہے۔
نانی روتی رہی، کہنے لگی کہ اپنی ماں کو اس عمر میں اتنی بڑی سزا مت دو، مجھے سکون سے مر لینے دو۔ تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو ہماری تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ پر اماں نے کہا کہ ماں جی، میں تو کب کی مر چکی ہوں، اب جو آپ کے سامنے ہے یہ تو بس ایک لاش ہے جو اپنے دن پورے کر رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا راز تھا جس کی اماں بات کر رہی تھی، نہ جانے ان کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ ایسی ہو گئی تھیں۔ اماں نانی کے ساتھ نہیں گئی، نانی اب اکثر ملنے آ جاتی تھی، لیکن کچھ ماہ سے میری ماں بہت عجیب ہو چکی تھی، کبھی خود ہی ہنستی اور کبھی روتی، اور اب رات کو چھت پر جاتی کہتی میرا دم گھٹتا ہے، میں چھت پر تازہ ہوا کھانے جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں ساتھ آنے کا کہتی تو وہ ڈانٹ دیا کرتی، جیسے وہ واپس آتی تو تھکی تھکی ہوتی اور سارا دن ٹھنڈا پانی پیتی رہتی اور روتی رہتی، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ مجھے اپنی ماں پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور اماں بکرے کی سری کو چھپا کر رکھ دیتی اور جیسے ہی سب سو جاتے اس کو لے کر چھت پر چلی جاتی۔ ایک دن جیسے ہی میں چھت پر جانے لگی، میں ان سے پہلے پڑوسیوں کی چھت پر چھپ گئی اور اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میری ماں نے سر سے چادر اتاری تو میری روح لرز گئی، کیونکہ اماں اس سیڑھی پر کچھ پڑھ رہی تھیں اور نہ جانے کس کس کا نام لے رہی تھیں کہ سب کو مار دو۔ مجھے اماں کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا اور اچانک سیڑھی غائب ہو گئی تھی اور اماں ہنس رہی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری ماں جادو سیکھ رہی ہے، وہ خطرناک جادو جو کسی کو بھی تباہ کیا جا سکتا تھا، اور مجھے اس فعل سے اپنی ماں کو روکنا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ پہلے ہماری زندگی برباد کر دی، اب کس کی کر رہی ہیں؟ کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نہ جانے غصے میں کیا کیا بول رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتی، میں سچ کہتی ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں۔ اور وہ رونے لگیں۔ مجھے اپنی ماں پر بہت ترس آیا، میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان سے پوچھا، بتائیں نا اماں، کیا ہوا ہے؟ کون سا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے آپ سب کو سزا دے رہی ہیں؟ میری ماں نے آخر کار وہ راز بتا دیا جس کو لے کر وہ ایسی ہو چکی تھیں۔ ان کی زندگی تو بہت مشکل، بہت دکھوں سے بھری پڑی تھی۔ اس دن میرے دل سے اپنی ماں کے لیے ہر شکوہ ختم ہو گیا تھا، سوائے آنسوں کے۔ ہم ماں بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی وہ دردناک کہانی سنائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہمارا باپ سخت گیر اور سر پھرا انسان تھا، ہمارا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ میرے بھائی تو اسکول سے آ کر باہر نکل جاتے، پر میں لڑکی تھی، میں کہاں جاتی۔ ہمارا ابا گھر آئے مہمان کی بھی پرواہ نہ کرتا اور ذرا سی بات پر ہمیں پانی والے پائپ سے مارنے لگ جاتا۔ میرے بھائیوں کے نیل پڑتے دیکھ کر اماں روتی اور ابا پلاسٹک کے پائپ کے ساتھ اتنی بے دردی سے مارتے کہ بھائی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ میں کبھی ابا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو اماں پر بھی کبھی مہربان نہیں تھے۔ وہ ایک بے بس اور کمزور عورت تھی، رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں 6ٹھی کلاس میں تھی کہ پھر گھر پر ہی ایک ماسٹر پڑھانے آنے لگا جو ہمارے گاؤں کا ہی تھا اور ابا کی عمر کا تھا، اور مجھے ابھی سے برقع پہننے کا حکم مل چکا تھا۔ اکثر چاچی مجھ پر ہنستی، کہتی کہ تجھے چھٹکارا تو مر کر ہی مل سکتا ہے، اور میں رونے لگتی۔ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ہاں، ماں بیٹی پھر بھی کبھی سہیلیاں نہیں بن سکیں۔ ماسٹر صاحب کی ابا سے بہت دوستی تھی، ان کی ہر بات کو ابا حکم کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر کوئی خاص چیز بنتی، ابا ان کو لازمی دے کر آتے۔ وہ تعلیم کم دیتے اور ساتھ عجیب باتیں کرتے اور مجھے غلط طریقے سے چھوتے۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ میں زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی، پر اگلے ہی لمحے ماسٹر صاحب کہتے کہ تم تو میری بیٹی جیسی ہو، اور میں رونے لگتی۔ جب ہمارا زمانہ تھا تب اتنی سمجھ نہیں ہوا کرتی تھی، کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں چپ ہو جاتی اور کچھ دنوں بعد ماسٹر صاحب پھر ویسی حرکتیں کرتے اور میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا میرے اسکول کے بہت خلاف تھے اور ماسٹر صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح میرے ابا مجھے اسکول بھیج دیں، پر اماں نے بھی کہہ دیا کہ ان کا دل نہیں مانتا۔ ماسٹر صاحب تو موقع کی تلاش میں تھے، پر میرے گھر والوں کو ماسٹر صاحب کی شرافت اور نیک نیتی پر پورا یقین تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ماسٹر صاحب کے پاس نہیں پڑھنا، لیکن ماں باپ کا خوف دلانے لگتی
اور کہتی کہ کیوں اس عمر میں جان سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو۔ کاش میری ماں ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتی، پر وہ اپنے شوہر کا خوف مجھے یاد دلانے لگ جاتی اور میری ہمت اندر ہی اندر دم توڑ جاتی۔ شاید مجھ میں ہی اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، ورنہ سب کے سامنے ماسٹر صاحب کی اصلیت بتاتی تو ہو سکتا تھا بات کی تہہ میں پہنچ جاتے اور ماسٹر صاحب کی ہوس کا شکار ہونے سے بچ جاتی۔ اماں نے اتنا اعتبار اور اعتماد دیا ہی کب تھا جو میں ان کو اپنے دل کی چھوٹی سی بات بتا سکتی۔ میری ماں اپنے گھر کے کاموں اور خود میں مگن رہتی تھی۔ ابا کی سختیوں نے اماں کو تلخ مزاج بنا دیا تھا۔ ایک دن بڑے بھائیوں کو اتنی مار پڑی کہ وہ گھر سے بھاگ گئے۔ ابا نے ہر جگہ تلاش کیا پر وہ نہیں ملے، اور اگلے دن ماسٹر صاحب دونوں بھائیوں کو لے کر آ گئے۔ کہنے لگے کہ یہ شہر سے بھاگ رہے تھے، میں بھی اسی بس میں تھا، اس لیے دونوں کو پکڑ کر یہاں لے آیا ہوں۔ ابا مزید شکر گزار ہو گئے ماسٹر صاحب کے، اور ماسٹر صاحب کس نگاہوں سے مجھے دیکھتے اور یہ بات کسی کو نظر نہ آتی۔ پتہ نہیں سب کی آنکھوں پر کون سی پٹی پڑی تھی۔ میرے چچا نے ابا سے میرا رشتہ مانگا، پھر ابا نے انکار کر دیا۔ میرے اور میرے کزن کے درمیان ہمیشہ سرسری سی بات ہوتی تھی، وہ بھی کئی ماہ بعد۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہا کرتا تھا، وہیں پڑھتا تھا۔ ابا چاہتے نہیں تھے یہ رشتہ ہو، جبکہ ایک دن ماسٹر صاحب کہنے لگے وہ لڑکا خود میرے پاس آیا تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے تجھے، وہ شادی کر کے شہر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور میں ان باتوں کا شکار ہو گئی اور اپنے کزن کے خواب دیکھنے لگی۔ ماسٹر صاحب نے کہا کہ ایک بار اپنے کزن سے مل لو، روز میری منتیں کرتا ہے، بہتر یہی ہے کہ نکاح کر لو، میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا ہوں اور پھر تم دونوں کو یہاں سے بھیج دوں گا، کیونکہ تمہارے ابا کے ہوتے ہوئے یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں بچی تھی، بہک گئی اور سوچا کہ ماسٹر صاحب تو اتنے اچھے ہیں اور مجھے بھی گھر جیسی جیل سے نجات مل جائے گی جہاں انسان سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے سکتا۔ جب ایک لڑکی کو گھر سے پیار توجہ نہیں ملتی تو وہ بچے باہر کا رخ کرتے ہیں اور ان پر یقین کرنے لگتے ہیں، جبکہ وہ تب یہ نہیں جانتے یہ سب تو شیطان ہیں جو نوچ کھائیں گے۔ میں تو اس بات پر خوش تھی کہ مجھے آزادی مل جائے گی، اور ماسٹر صاحب کے کہنے کے مطابق میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئی، لیکن وہ نہیں آیا کیونکہ اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ ماسٹر صاحب تو سب جھوٹ بولتے رہے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی ماسٹر صاحب کی ہوس کا شکار ہو گئی، اور اس دن پتہ نہیں کیسے میری ماں میرے پیچھے وہاں آ گئی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن میری ماں کے آنے سے پہلے میری عزت جا چکی تھی اور میری ماں مجھے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر میرا کزن آ گیا اور اماں سب بتانے لگی۔ تبھی ماسٹر صاحب نے شور ڈال دیا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ساتھ ماں بھی ملی ہوئی ہے۔ میرا کزن پھنس چکا تھا، ابا اسے سڑک کے درمیان مارنے لگے۔ اماں نے پاؤں پکڑ لیے اور ابا نے ترس نہیں کھایا، اور میرا کزن جس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ بے قصور مارا گیا۔ اپنے ماں باپ کا واحد بیٹا تھا، 5 بہنوں کا ایک بھائی تھا۔ میری چچی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی مر گئی۔ اس دن ان کے گھر سے 2 جنازے نکلے تھے۔ میں اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر ان کو سچ بتا رہی تھی، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا اور میرا نکاح اپنے دوست یعنی تمہارے باپ سے کر دیا، جو خود میرے باپ کی عمر کا تھا۔ میری ساس نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں تو تب بچی تھی، کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ تمہارے باپ کو کبھی میں انسان لگی ہی نہیں۔ میرے ماضی کو جانتا تھا، اسی وجہ سے مجھے گالی گلوچ کرتا۔ میں تو پہلے ہی مر چکی تھی اور یہ لوگ مری ہوئی کو مزید مار رہے تھے۔ میری ماں اپنی کہانی بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے ان کے اندر کا سارا غبار ختم ہو گیا ہو۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ نانی اور میری ماں کبھی سہیلیاں نہیں بن سکی تھیں، پر ہم ماں بیٹی دوست بن چکی تھیں۔ سب کو اپنے اپنے حصے کی سزا مل چکی تھی۔ ان سب واقعات نے میری ماں کو ذہنی مریضہ بنا دیا تھا۔ تبھی وہ بکرے کی سیری کو چھت پر لے جا کر سب کو مرنے کی بددعا دیتیں جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ وہ کبھی خود ہنستیں اور پھر رونے لگ جاتیں۔ شاید کمزور انسان یہ سب کر کے ہی خود کو مطمئن کر سکتا ہے۔ اس کہانی کا مقصد شعور ہے۔ خدا را اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ استوار کریں تاکہ وہ کسی غیر سے توجہ نہ حاصل کریں، انہیں اعتبار اور اعتماد دیں۔
ہم نے اپنی ماں کو اتنا پیار دیا کہ وہ اپنا سارا دکھ بھول گئیں اور زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔